لم یاتی نظیروں کبھی نظر نے مثل تو نشد پیدا جانا جگراج کو تاج تورے سر سو ہے تجھے کو شہ دوسرا جانا ہے تجھے کو شہ دوسرا جانا۔ آئیے اپنے فہرست کے اس عظیم نادر و نایاب ثنا خواں جو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے کا بھی ہنر جانتا ہے اور پڑھنے کا بھی ہنر جانتا ہے اور مجمع کو کس طریقے سے بلوانا ہے وہ بھی ہنر جانتا ہے، مجمع کو سے کب نعرہ لگوانا ہے وہ بھی ہنر جانتا ہے۔ ہمارے ہی علاقے کا، ہمارے ہی محلے کا پروردہ و عظیم شاعر جو پورے ملک میں ہمارے علاقے کی نمائندگی کرتا ہے، میری مراد ادیب شہید محترم عالم نظامی صاحب سے ہے۔ آپ حضرات ایک مرتبہ ان کا استقبال کر دیں، نعرہ تکبیر۔ اچھا، عالم نظامی صاحب کا استقبال دیکھیے، ذوق و شوق رکھنے والے ہمارے اکرم بھائی۔ میں چاہوں گا کہ اشوک نگر ویلفیئر سوسائٹی کی کمیٹی کی جانب سے عالم نظامی صاحب کا ہار پھول کے ذریعے آپ خیر مقدم کریں، ان کی گلپوشی آپ کریں۔ محفل نعت نبی یوں ہی سجائے رکھیے، محفل نعت نبی یوں ہی سجائے رکھیے، صبح ہونے کو ہے ماحول بنائے رکھیے۔ ہمارے درمیان نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن، سماجی خدمت گزار جو ہمیشہ ہمارے سکھ دکھ میں پیش رہتے ہیں، سچن بھاؤ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ہم دل کی امی گہرائیوں سے ان کا خیر مقدم کرتے ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للمسلمین نہیں، رحمت للعالمین بن کے دنیا میں تشریف لائے۔ اس لیے کنور مہندر سنگھ بیدی نے کہا تھا قاری جمال صاحب کہ عشق ہو جائے، یہ سچن بھائی میں آپ کی نظر کر رہا ہوں، یہ شعر کنور مہندر سنگھ بیدی کا، کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، قوم مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں، قوم مسلم کا تو ہمارے حضور پوری دنیا کے لیے رحمت بن کے دنیا میں تشریف لائے۔ اب آئیے میں آپ حضرات کو جشن عید میلاد النبی میں لے کے آتا ہوں، پوری طرح سے آپ حضرات بیدار ہو جائیں۔ پہلے میں چاہتا ہوں وہاں کوئی مجمع سے نعرہ لگا دے، وہاں سے کوئی اگر مرد مجاہد نعرہ لگانا جانتا ہے تو وہاں سے کوئی شخص نعرہ لگا دے۔ اس لیے دوستوں میں نعت کا مطلب پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ تتلی بھی رقص میں ہے، بھورا اچھل رہا ہے، تتلی بھی رقص میں ہے، بھورا اچھل رہا ہے۔ دوستوں آج کہ اس نعت کے محفل کی تاریخی حیثیت یہ ہے کہ آج کی اس محفل میں عزم شاکری صاحب پوری اردو دنیا میں جہاں جہاں اردو لوگ لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اردو مشاعرے ہوتے ہیں، وہاں بطور شاعر عزم شاکری صاحب کی مشاعروں میں شرکت ہوتی ہے۔ تو یہ آج کی تاریخی حیثیت ہے کہ وہ یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ آپ یقین مانیے کسی کا شعر ہے کہ کسی نے کہا تھا کہ آنے والی نسلیں تم پر فخر کریں گے اے لوگوں جب تم ان کو یہ بتلاؤ گے کہ تم نے عزم شاکری کو دیکھا ہے۔ تو بہت ہی معتبر شخصیت کے حامل ہے عزم شاکری صاحب، ہمارے سینئر شاعر ہیں، میں ان کی دعائیں چاہتا ہوں، مطلب پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ تتلی بھی رقص میں ہے، بھورا اچھل رہا ہے۔ تیار رہیے گا۔ تتلی بھی رقص میں ہے،
भौरा उछल रहा है, क्या ذکر مصطفیٰ کا پھولوں میں چل رہا ہے، کیا ذکر مصطفیٰ کا، واہ 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 عالم بھائی، واہ واہ کا پھولوں میں چل رہا ہے، کیا ذکر مصطفیٰ کا۔ تتلی بھی رقص میں ہے، بھورا اچھل رہا ہے، کیا ذکر مصطفیٰ کا پھولوں میں چل رہا ہے۔ اکبر بھائی، اکبر چاچا جب یہاں سے سفر حج کو روانہ ہوئے تو آپ یقین مانیے اتنی خوشی ہوئی کہ پورا علاقہ رو رہا تھا۔ آج وہی خوشی میں محسوس کر رہا ہوں جشن عید میلاد النبی کے موقع پر، سب شریک ہو جائیں جتنے لوگ اس وقت، شرف قبولیت کا وقت ہے، میں پیش کر رہا ہوں، ملادہ فرمائیں۔ یہ فضا مہک رہی ہے، یہ گگن مہک رہا ہے، یہ فضا مہک رہی ہے، یہ گگن مہک رہا ہے، یہ فضا مہک رہی ہے، یہ گگن مہک رہا ہے، میلاد مصطفیٰ سے میرا من مہک رہا ہے، میلاد مصطفیٰ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میلاد مصطفیٰ سے میرا من مہک، میلاد مصطفیٰ سے۔ ہمارے اکبر چاچا کے چھوٹے بھائی امجد چاچا جہاں جس محفل میں پہنچ جاتے ہیں اس محفل میں گرمی پیدا کر دیا کرتے ہیں، اللہ سلامت رکھے ایسے لوگوں کو۔ پیش کرتا ہوں، ملادہ فرمائے۔ ہماری کمیٹی کے جتنے لوگ یہاں موجود ہیں، اشوک نگر ویلفیئر سوسائٹی کے امتیاز گڈو صاحب، راجو بھائی، وارث قریشی صاحب، ساحل علی، محمد علی، سب کو شریک کرتا ہوں، ملادہ فرمائے۔ اور نعت پاک کا وہ شعر میں پیش کر رہا ہوں کہ آپ یقین مانیے کہ اس چھوٹے شاعر کو اس شعر پہ پوری اردو دنیا نے اپنی محبتوں سے نوازا ہے۔ اگر آپ تک یہ مصرے پہنچ جائیں تو میں آپ کی دعوت چاہتا ہوں۔ یہ فضا مہک رہی ہے، یہ گگن مہک رہا ہے، میری قبر میں فرشتے مجھے دیکھ کر یہ بولے، میری قبر میں فرشتے مجھے دیکھ کر یہ بولے، میری قبر میں فرشتے مجھے دیکھ کر یہ بولے، یہ محمدی ہے اسے کا تو کفن مہک رہا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت سرکار کی آمد، علماء کرام، نوجوانان کمیٹی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ یہ محمدی ہے اسے کا تو کفن مہک رہا ہے، یہ محمدی ہے اسے کا تو کفن مہک رہا ہے، یہ فضا مہک رہی ہے۔ بہت شکریہ ہمارے علی شیر چاچا، ہمارے چندہ پور میں اس وقت سلیمان شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ان کے اس کے موقع پر بہت شاندار پروگرام کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ انہیں بھی برکتوں سے نوازے، انہیں بھی شریک کرتا ہوں۔ یہ فضا مہک رہی ہے یہ ذکر۔ اکبر زیادہ اس شعر کو سنبھال لیجئے گا، اشوک نگر کی آبرو رہ جائے گی۔ حاصل ناز شعر پیش کر رہا ہوں، ملادہ فرمائیں۔ ہے یہ ذکر غنچہ گل کے لبوں پہ کس کا کھیر، ہے یہ ذکر غنچہ
लबों पे किसका है, जो चमन की तितलियों का भी बदन महक रहा है, जो चमन की तितलियों का, जो चमन की तितलियों का भी बदन महक रहा है, जो चमन की तितलियों का भी बदन महक रहा है। और एक शेर मैं ये तमाम उलमाए किराम मौजूद हैं, कारी जमाल अहमद हलीमी साहब जो पूरे हिंदुस्तान के जलसों में हमारे इलाके की नुमाइंदगी करते हैं, एक शेर मैं आपके हवाले से सामईन तक पहुंचा रहा हूँ, मुलादा फरमाएं। है तेरे करम का दरिया, अकरम भाई बड़ी मोहब्बतें हमेशा आपसे मिली हैं। है तेरे करम का दरिया मेरे फिक्रों पर पे गालिब, ये फज़ा महक रही है, ये गगन महक रहा है तेरे करम का दरिया मेरे फिक्रो फन पे गालिब, है तेरे करम का दरिया मेरे फिक्रो फन पे गालिब, ये जो बज़ में अहले फन पे मेरा फन महक रहा है, ये जो बज़ में फन पे मेरा फल महक रहा है। मीलाद मुस्तफ़ा से बहुत अच्छी फ़ज़ा में, बहुत अच्छे माहौल में आप हज़रात मुझे समाअत कर रहे हैं। हज़रात वक्त बहुत कम है, 4 बजे कारी जमाल साहब बता रहे थे कि दीगर मस्जिदों में प्रोग्राम शुरू करना है, और असलम गुंडवी साहब जो बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता हामिल शायर हैं, नातख़्वां हैं, उन्हें भी आपको समाअत करना है। मैं आपके घर का हूँ, इसलिए बस इस मौके की मुनासिबत से मैं चाहता हूँ हसन फतेहपुरी साहब का लिखा हुआ एक नातिया नज़्म, पाकिस्तान में इस नातिया नज़्म के हवाले से उन्हें न सिर्फ बुलाया गया बल्कि एजाज़ से नवाजा गया। तो इस मौके की मुनासिबत से उनकी लिखी हुई नात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हर नातख़्वां को चाहिए जब किसी दूसरे शायर का कलाम पढ़े तो ये उस शायर का हक है कि उसका नाम ले। और यहाँ तो लोग मक्ता भी नहीं पढ़ते हैं, कोई बुराई नहीं है, कोई ऐब नहीं है, आप दूसरों का कलाम पढ़ें, लेकिन आप उस शायर का नाम ले, ये उस शायर का हक है। तो मैं हसन फतेहपुरी साहब जो हमारी जमात के बहुत ही अजीम शायर हैं, उनकी एक नातिया नज़्म आपकी समाअतों के हवाले कर रहा हूँ, जो इस मौके की मुनासिबत से मिलाद रसूल में आप सब शरीक हो जाएंगे। पेश करता हूँ और मज़ा लीजिएगा आप। ऐ ज़मीं तेरी किस्मत संवर जाएगी, ऐ ज़मीं तेरी किस्मत संवर जाएगी, आज तशरीफ लाए हमारे नबी, ऐ ज़मीं तेरी किस्मत संवर जाएगी, ऐ ज़मीं किस्मत संवर जाएगी, आज तशरीफ लाए हमारे नबी, आज महका हुआ है चमन दर चमन। मिस्रों में शरीक हो जाए आप। आज महका हुआ है चमन दर चमन, आज फूलों में भी है अनोखी खबर, कहते सुभान अल्लाह। आज फूलों में भी है अनोखी खबर, आज खारों ने भी तर्क कर दी चुभन, आज खारों ने भी तर्क कर दी चुभन, गोद में आमिना के है एक गुल बदल, आज हर सू मसरत बिखर जाएगी, आज तशरीफ लाए हमारे नबी, आज तशरीफ लाए हमारे नबी,
اے زمین تیری قسمت سنور جائے گی آج تشریف لائے ہمارے نبی جھومتا سا دکھائی دیا آسماں کھل اٹھا جیسے جنت کا ہر گلستان کھل اٹھا جیسے جنت کا ہر گلستان نور میں ڈوبے ہیں آج کونوں مکان نور میں ڈوبے ہیں آج کونوں مکان ان کی آمد سے روشن ہے سارا جہاں ان کی آمد سے روشن ہے سارا جہاں آج ہر سمت رحمت بکھر جائے گی آج تشریف لائے ہمارے نبی اے زمین تیری قسمت سنور جائے گی آج تشریف لائے ہمارے نبی اور یہ بندی خاص طور سے ملاحظہ فرمائیں نور ایمان ملا آدمی کے لیے ایک قمر مل گیا چاندنی کے لیے زندگی مل گئی زندگی کے لیے ایک در مل گیا بندگی کے لیے ایک در مل گیا بندگی کے لیے نور سے آج ہر شے نکھر جائے گی آج تشریف لائے ہمارے نبی نور سے آج ہر شے نکھر جائے گی آج تشریف لائے ہمارے نبی آخری بند دعاؤں کے ساتھ پیش کر رہا ہوں اگر آپ کے سینے میں عشق رسول ہے تو اس بند پہ مجھے دعائیں دیجیے گا میں اپنی جگہ لوں گا اگلے نعت خواں کا اعلان ہوگا پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں نوح کو جیسے کوئی سفینہ ملا نوح کو جیسے کوئی سفینہ ملا گود میں آمینہ کے نگینہ ملا گود میں آمینہ کے نگینہ ملا ہم غریبوں کو جنت کا زینہ ملا ہم غریبوں کو جنت کا زینہ ملا ہم غریبوں کی قسمت سنور جائے گی آج تشریف لائے ہمارے نبی ہم غریبوں کی قسمت سنور جائے گی آج تشریف لائے ہمارے نبی اے زمین تیری قسمت سنور جائے گی آج تشریف لائے ہمارے نبی آج ہر سو مسرت بکھر جائے گی آج ہر سو مسرت بکھر جائے گی آج تشریف لائے ہمارے